فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق شاہد صاحب دامت برکاتہم القدسی، برادر مکرم خطیب اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ الحاج مولانا سرفراز احمد صاحب چشتی زیدہ شرفہ، محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ خطبات کے اندر میں نے مختلف عنوانات سے چند گزارشات پیش کی تھی، جیسا کہ حضرت علامہ نے بھی دسیا اور میں نے بھی عرض کیتا سی کہ اس ماہ مبارک میں بہت ساری نسبتاں حاصل ہیں. رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال بھی اسی مقدس مہینے دے اندر ہویا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال بھی اسی مہینے دے اندر ہویا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال بھی اسی مہینے دے اندر ہویا. تو میں نے خیال کیتا کہ اما عائشہ صدیقہ دی عظمتاں نو سلام دیتے نے تے وڈی ماں تے ساڈی مائی خدیجہ ہے نا. رسول اللہ دے چمن دی پہلی بہار تے حضرت ام المومنین خدیجہ نے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا قرار سب تو پہلے بننے والی خاتون تو حضرت اما خدیجہ نے. تو اگر مائی صاحبہ دی عظمت کو سلام نہ کیتا کہ تیرے مائی صاحبہ دی روح بچیاں تے ناراض نہ ہو جائے. تو میں خیال کیتا کہ اج دے اس مختصر خطاب دے اندر اس عظیم خاتون دی بارگاہ عقیدت دے گجرے محبتاں دے نظرانے اور پیار دیاں سوغاتاں پیش کریے کہ جس خاتون نو اے اعزاز حاصل ہے کہ پوری کائنات میں رب دی پوری زمین تے جنہیں سب تو پہلے کلمہ کملی والے دا پڑھے ہے او دا نام ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ. علماء کرام نے مفسرین نے پھر انہاں کلمہ پڑھنے والے نو چار طبقیاں تقسیم کیتا. ایک مرد، ایک عورتاں، ایک غلام، ایک بچے. تو علماء کرام نے تقسیم ایک کی تھی کہ پوری کائنات دیاں عورتاں وچ سب تو پہلے کلمہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. پوری کائنات دیاں مرداں وچ سب تو پہلے کلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھیا عاقل بالغ مرداں دے اندر.
پوری روئے زمین تے غلامہ سب تو پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھیا، زید بن حارثہ، اور بچیاں بھی 8 سال دی عمر وچ یا 10 سال دی عمر وچ سب تو پہلے کلمہ حضرت مولا علی مشکل کجا کرم اللہ تعالی وجل کریم۔ اللہ تعالیٰ دی سنت یہ ہے، ادا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پیغمبراں نو بھیجدا ہے۔ اے تصور کرنا کہ نبیاں نو 40 سال بعد نبوت ملدی ہے غلط ہے۔ نبی ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ہوندا ہے، نبی بن کے ہوندا ہے۔ علماء جلوہ فرمانے ذمہ وار اپنی گفتگو دا ساڈے تے نبیاں وچ بڑے فرق نے۔ ایک سب تو بڑا فرق یہ وے کہ نبی وہ ہوندا ہے جڑا دنیا چ پڑھ کے آوندا ہے، غیر نبی ہوندا ہے جڑا دنیا چ آ کے پڑھدا ہے۔ اسی اسے واسطے کہنے ہیں مرزا قادیانی نبی نہیں، وہ تو سکول بھی ڈنڈے کھاندا ہے ماسٹراں کولوں، وہ نبی کدوں بن سکدا ہے؟ نبی ہوندا ہی وہ ہے جڑا دنیا چ آوے تے پڑھ کے آوے۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ دا طریقہ وہ سنت دے رہی ہے کہ نبیوں جاؤ بچپن گزارو، قوم بچ لڑکپن گزارو، جوانی گزارو، قوم تہاڈا بچپن ویکھے، تہاڈا لڑکپن ویکھے، تہاڈی جوانی ویکھے، تہاڈیاں راتاں ویکھے، تہاڈے دن ویکھے، تہاڈا کردار ویکھے، تہاڈی گفتار سنے، تہاڈی رفتار ویکھے۔ یہ 40 سالاں میں جدوں تہاڈی چٹی چادر تے کوئی داغ نظر نہ آوے تے پھر اعلان کر دیو کہ میں اللہ دا نبی ہوں۔ نبی تے ماں دے پیٹ وچوں نبی ہو کے آوندا ہے، مگر اللہ دا طریقہ ہے تاکہ نبی دی چادر تے داغ بچپن وچ آکھے میں نبی ہاں، لوگ آکھن بچیاں والیاں یہ نبی ہو سکدا؟ لڑکپن وچ آکھے لوگ کہن گے جی یہ کتے نبی ہو سکدا ہے؟ کل دا بچہ یہ نبی ہے؟ اللہ فرماندا ہے 40 سال تک بندے دی عمر پختہ ہوندی ہے، وہ کردار تو لوگ واقف ہوندے نے، گفتار تو واقف ہوندے نے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین نو بھیجیا 40 سالاں بعد۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم سرور عالم نو اللہ دا آ کے پیغام دیتا۔ میں غار بل نہیں جاندا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ علیحدہ ایک بات ہے۔ جڑا پیغام آیا وہ کی سی؟ فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ مدینے لے جا، پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جتنی ملی سبحان اللہ تسی کہتے تسی تے مدینے جان دے قابل نہیں تے مدینے سے کدوں جاؤ گے؟ میں چاہنا مدینے جاؤ، پیار نہ لگو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب میرا پیغام کھل کے سنا، میری توحید دا ڈنکا بجاؤ، کلمہ حق کہہ دے، چیر پھاڑ کے میری توحید دا پرچم لہراؤ، کھل کے بات کر میرے محبوب، مشرکان دی پرواہ نہ کر۔ نبی کریم نے عرض کیتی یا اللہ تو آکھے تے میں نہ مننا، پر اتنا تے دس تبلیغ شروع کتوں کر۔ توجہ کریو اس قرآن دی آیت پر، پتہ چل جائے گا تبلیغ کدوں کرنی چاہیے، کنہاں نوں کرنی چاہیے۔ اللہ کا دوسرا پیغام آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے محبوب سب تو پہلے اپنے گھر والوں نوں ڈرا، قریبیاں نوں ڈرا، تبلیغ کرو شروع کر۔ یہ نہیں بس گھر والے پاؤڈر بیچتے ہوں تے نمازیوں کو بندہ کلمے سنے۔ ساڈے تبلیغ کا کی انداز ہے نا، گھر والے بےمانیاں کرتے پھر مسجد نمازیاں نو کلمہ سناؤ پاگلو۔ یہ جڑا مسیتی آیا یہ کلمہ آندا تے آیا، ایسی جگہ جاؤ جنوں کلمہ نہیں آندا، تبلیغ کرنی ہے۔ سینمے اگے جاؤ، لین لگی ہے سینمے ویکھن والا، سینما نہ ویکھو، چلو مسجد تبلیغ ہو گئی۔ ہندو سکھاں نے گردوارا میں جاؤ، مندراں میں جا کے تبلیغ کرو، مسجد میں جا کے نمازیوں کو کلمے سنے، یہ تبلیغ نہیں ہے، مسلمانوں نال مذاق ہے۔ نبی کریم نے کی فرمایا؟ تبلیغ کرو، میرے رب کا حکم ہے سب تو پہلے اپنے قریبیاں نوں ڈراؤ، گھر والیاں نوں ڈراؤ۔ جدوں اے اللہ کا پیغام آیا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا۔ واہ میرے بابا علی، آپ دی عظمت علیہ السلام۔ عمر کتنی ہے؟ 8 یا 10 سال۔ حضرت مولا علی شیر خدا دیاں اکھاں نوں تکلیف ہے، آشوب چشم وچ مبتلا نے، اکھاں آئیاں ہوئیاں نے۔
نبی کریم سرور عالم نے فرمایا علی جی بھائی جان، سبحان اللہ جی بھائی جان، بھائی کلمے کی قسم ممبر پہ بیٹھا، جب تک علی نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا بھائی جان، کلمہ پڑھ کے زندگی ایک باری بھی بھائی جان نہیں آکھیا، پھر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، وہ علی نبی دا ویر ہو گیا، بھائی نہیں کہندا، تو امتی ہو کے کہنا نبی میرے بڑے پھر جتنے تمہیں شرم نہیں آؤں؟ ساڈا کوئی اٹ چھوٹے دا ویر نہیں، کوئی بنے نہیں ساڈے، الحب للہ والبغض للہ، اسی اگر کسی کی دشمنی کرنے اللہ رسول واسطے کرنے، اسی کہنے تو نبی پاک دا نوکر بن جا، کلمے دی قسم ہے میں تیرے بوئے دا چوکیدار بننے واسطے تیار۔ اختلاف صرف رسول اللہ دی عزت اور گستاخی کے مسئلے سے چل رہے۔ جی بھائی جان، حضور نے فرمایا ایسا کر، یا برادری کی دعوت کر۔ اچھا، اس تو پہلے جو میں بات کرنا چاہوں، نبی کریم جب غار چ گئے، پہلی باری جبریل حضور دی بارگاہ چ آیا، جبریل نے پہلی ملاقات کملی والے دی، نبی کریم سرور عالم دے سامنے جبریل آ کے کہنے لگا اقرا، سبحان اللہ، اے محمد پڑھیے۔ جبریل حضور نو کہندا ہے پڑھو۔ علماء جلوہ فرمانے نبی پاک فرماندے نے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض بے وقوفاں پڑھیا لکھیا مولویاں مانا کیتا جی میں ان پڑھ ہوں، پگلا دا مانا ان پڑھ نہیں، دا مانا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل پھر کہندا ہے اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیوں؟ جبریل جی تیرے کہن تے میں پڑھا نا تے پڑھان والا بندا ہے استاد، تے پڑھن والا بندا ہے شاگرد، تے غار میں تیری شاگردی کراں تے معراج والی راتی پیر کدے کول چماواں گا؟ میں دنیا وچ پڑھن واسطے نہیں آیا، میں تے پڑھیاں نوں پڑھان واسطے آیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، میں عرض کیتا نبی پڑھ کے آؤں گا، اور پتہ نبی دا استاد کون ہے؟ اللہ۔ سب بولو کون استاد ہے؟ اور اللہ نے محبوب نے کی پڑھایا؟ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، پیار نے کہہ دے سبحان اللہ۔ رحمان نے قرآن سکھایا، پڑھان والا کون ہے؟ اللہ، تے پڑھن والا کون ہے؟ نبی، تے پڑھایا کی یہ قرآن، تے قرآن وچ کی فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جہاں تعلق خشکی نال ہوئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جہاں تعلق تری نال ہوئے، اللہ فرماندا ہے سب کچھ اس کتاب وچ لکھی ہے۔ تو نتیجہ کی نکلیا؟ میں رب دی زبان تھانوں سنا رہے ہیں، نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ فرماندا ہے ہر علم ہر مسئلہ میں قرآن وچ لکھیا ہے، اے سارا قرآن کملی والے نوں میں آپ پڑھایا، کیڑا علم پیچھے رہ گیا جو رسول نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہیں پھر کیا اقرا پڑھیے، نبی کریم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ جبریل نے سوچیا میں دو باری منت کیتی ہے، کملی والا میرے کہن تے نہیں پڑھدا، کوئی واسطہ پاؤں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کملی والیو میرے کہن تے نہیں پڑھدے، اس رب دے نام تے پڑھو جنہیں پیدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ پہلی وحی سی جڑی نبی کریم تے اتری، حضور واپس آئے، نبی کریم نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کو غار میں ایک شخص آیا، انہیں مینوں آکھیا اقرا، میں کہیا مانا بقارئ، انہیں پھر مینوں سینے لا کے دبایا، مینوں بڑی سردی محسوس ہو رہی ہے، میں ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مینوں کمبل دے، زمبلونی زمبلونی، کمبل دے کمبل۔ تو مائی صاحبہ نے آکھیا ٹھہرو،
کمبل بات کریو میرے نال چلو ورقہ بن نوفل کو چلنے ہیں وہ بائبل دے بہت بڑے عالم ہیں میرے قریبی رشتہ دار بھی نے ایسیاں باتاں نو وہ اچھی طرح سمجھ دے نے چلو حضور نے مسکرا کے فرمایا چلو ہائے ہائے مسلمانوں تسی حیران ہو جاؤ گے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیوہ ہوئی ابو جہل نے آپ کو پیغام بھیجیا کہ میں مکے دا سردار ہوں کہ تو میرے نال شادی کر لے کیونکہ مکے دے اندر سب تو زیادہ رئیس دو ذاتاں سن مکے دے عمراء میں سب تو زیادہ دولت ایک خدیجہ الکبریٰ کول سی دوسری حضرت عثمان غنی کول سی یہ دو رئیس اعظم نے مکے دے ابو جہل لالے سی وہ میرے نال شادی کر لگے گی کہ وہ سارے خزانے پھر میرے ہی ہو جان گے انہیں پیغام بھیجیا ابو لہب نے پیغام بھیجیا کہ میں بھی وڈیرا ہاں سردار ہاں تو میرے نال شادی کر لے میں تینوں اے دیاں گا اے دیاں گا اے دیاں گا جہیز وچ اے دیاں گا بڑے بڑے لالچ مختلف سرداراں نے خدیجہ الکبریٰ وال نکاح دا پیغام بھیجیا حضرت خدیجہ دی عادت سی جدوں کوئی مشکل بن جاندی سی ورقہ بن نوفل کول جا کے مشورہ کردیاں سی ورقہ بن نوفل کول جا کے کیا کہ تواڈے نال مشورہ کرنا ہے انہاں فرمایا کہ ابو جہل نے مینوں نکاح دا پیغام بھیجیا کیا میں اس نال نکاح کر لوں ورقہ بن نوفل دے چہرے تے خون اتر آیا انہاں کیا ہوا کذاب جھوٹا ہے دھوکے باز ہے ہرگز اتنے شادی نہیں کر کہنے لگیاں ابو لہب بھی پیغام بھیجیا فرمایا نہیں اتنے بھی شادی نہیں ناپاک آدمی گندا آدمی فلانے سردار نے پیغام بھیجے وہ جڑا جڑا حضرت خدیجہ نہ لین نہ ورقہ بن نوفل آکھے نہ اتنے شادی نہیں کرنی ورقہ بن نوفل آکھیا تے پھر تو دس میرے نال مشورہ کرنا ہی تے پھر تو دس اکھاں وچ آنسو آ گئے تے مائی صاحبہ نے سر جھکا کے آکھیا انہاں پیغام تے نہیں بھیجیا پر کدے اتھے ہو جائے تے میرا دل بڑا ہے کیا چٹی چادر ہے تواڈے میرے رسول ورقہ بن نوفل نے آکھیا کون کچھ نصیب ہے جنہوں تو پسند کرنی ہے خدیجہ نے سر جھکا کے شرما کے آکھیا محمد کتاباں چاہتا ہے نبی پاک دا نام سنیا ورقہ بن نوفل دا چہرہ گلاب دے پھول کو کھڑ گیا اودی اکھاں وچ آنسو آ گئے ورقہ بن نوفل کھڑے ہو کے کہنے لگے ہوا صادق ہوا امین ہوا سید سبحان اللہ وہ سچا بھی ہے امین بھی ہے سردار سبحان پھر میں شادی کر لوں ہاں ضرور کر مگر میری ایک شرط ہے بڑی توجہ نال گل سن ورقہ بن نوفل کہندے نے میری شرط ہے خدیجہ نے آکھیا کیڑی شرط ہے نکاح میں پڑھاواں نکاح میں پڑھاواں گا خدیجہ نے آکھیا تسی بڑے ہو میرے بزرگ ہو کوئی ایسی بات نہیں تسی پڑھانا ہے اور کنے پڑھانا فرمایا میں نہیں پڑھاواں گا فیس لواں گا فیس حضرت خدیجہ دی اکھاں چ خون اتر آیا فرمایا تھانوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہیے میرے نکاح دی فیس لو چلو جی تساں منہ کھول ہی دیتا ہے منگو کی منگتے ہو کی فیس ہے نکاح دی میں کوئی معمولی عورت ہوں میں سردار ہوں وڈیریاں میری خزانے بھرے ہوئے نے منگو کی فیس منگتے ہو ورقہ بن نوفل دی اکھاں چ آنسو آ گئے ورقہ بن نوفل نے خدیجہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو پریشان ہو گئی ہے تو سوچتی ہوے گی پیسے منگے گا سونا منگے گا چاندی منگے گا پتہ نہیں کیڑی فیس منگے گا مینوں چاندی تے سونے دی لوڑ نہیں میری فیس ہے میرے نال وعدہ کر قیامت دی گرمی چ اپنے دولے کولوں میری سفارش کرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس میری فیس ہے میرے نال وعدہ کر جدوں قیامت دی بھیڑ ہوے مشکل بن جائے کہ تیرا دلہا محمد میری سفارش کر دے اللہ جدوں خدیجہ الکبریٰ نے آکھیا کہ چلو تھانوں میں ورقہ بن نوفل کول لے چلدی ورقہ بن نوفل نے جدوں نکاح کی شادی دی پہلی رات سہاگ دی رات
کتاباں چاہتا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری جائیداد دے کاغذات اپنے سارے خزانیاں دی چابیاں سب تو پہلے کملی والے دے قدموں چ رکھی. سبحان اللہ. خدیجہ نے عرض کی تھی میرے سرتاج ہے میرے شوہر نامدار جگ نالوں سونے تے من مونے سردار. سبحان اللہ. لوگ مینوں سردار سمجھے دے نے میں تینوں سردار سمجھنی ہوں. اج تو بعد خدیجہ دے خزانے خدیجہ دے نہیں ہے محمد عربی دے نہیں. سبحان اللہ. میری دولت بھی آپ دے نام میری جائیداد آپ دے نام میں ساری جائیداد منتقل کر دیتی تھوڑے نام میرے خزانیاں دیاں چابیاں. اے میرے سرتاج مینوں پتہ ہے تسی بڑے رحم دل ہو تسی بڑے سخی مزاج ہو. دولت خرچ کر لگیاں اے نہ سوچو خدیجہ دے پیسے نے خدیجہ دے نہیں ہے تھوڑے نے جتنے مرضی خرچ کرو. آج تو بعد میرے خزانے دی میں مالک نہیں ہوں تسی مالک. دل کھول کے خرچ کرو. مینوں پتہ ہے کہ تسی بڑے کریم ہو لجپال ہو. مینوں پتہ ہے میرے نوکر میرے غلام میریاں بانیاں انہاں تسی غلام بنا کے رکھنا پسند نہیں کرو گے. اس واسطے بانیاں بھی تواڈیاں نے نوکر غلام بھی تواڈے نے بھاویں رکھو بھاویں آزاد کرو تواڈی مرضی. سبحان اللہ. مگر حضرت خدیجہ نے نبی پاک دی بارگاہ عرض کی تھی کہ بے شک سارے غلام آزاد کر دیو ساریاں کنیزاں آزاد کر دیو. اے جڑا زید منڈا ہے یہ بڑا وفادار ہے بڑا تابعدار ہے. میں اس تے بڑا اعتماد کیتا ہے کئی جگہ آزمایا ہے. اے بہت اچھا ہے انہوں آزاد نہ کرو یہ ٹکا رہے باقی بے شک سارے آزاد کرو. رسول اللہ نے پہلی رات حضرت خدیجہ کو مسکرا کے فرمایا زید دی بڑی تعریف کر رہی ہے میری بیگم میری بیوی اتنی تعریف کر رہی ہے جی ایڈیاں تعریفاں مار لیا تو پھر انہوں نوکر بنا کی رکھنا پتر نہ بنا لی. زید تیرے مقدر تو قربان زید تیرا نصیبہ کملی والا میرا بیٹا بیٹھا تھا. وقت گزرتا گیا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کرنا سی. خدیجہ الکبریٰ نے پھر ورقہ بن نوفل کو غار والا سارا واقعہ حضور نے سنایا. ورقہ بن نوفل دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے نابینا سن. رو کے کہنے لگے کاش میں اس وقت تک زندہ رہا جدو مکے والے لوگ تنگ کر کے تھوڑا مکے تو نکالتے. یہ جڑیاں تسیاں باتاں سنائیاں نے اللہ دے رسول وچ ہی ہو سکدیاں آخری نبی دیاں یہ باتاں نے. سبحان اللہ. ورقہ بن نوفل بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیا. سبحان اللہ. اچھا حضرت مولا علی نو نبی پاک نے بھیجیا کہ برادری دی دعوت کر. حیدر کرار 10 سال کی عمر سی 8 سال کی دوڑ پہ برادری. حضور نے کہا بھائی جان نے دعوت کی تھی بھائی جان نے دعوت کی تھی. پنڈال بھر گیا. مرد آئے عورتیں آئیاں بچے آئے ساری برادری اکٹھی ہو. نبی کریم کالی کملی کر کے کوئی صفات آ کے کھڑے ہوئے. ایماندار سوچو کیا منظر ہوتا. 15ویں صدی تھوڑی غوثیہ مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے کوئی خطیب تقریر کردا ہے حضور دا ذکر کردا ہے. اپنے اپنے خطیباں دے انداز ہوندے نے تسی نعرے مار دیو کئیاں نوں وجد آندے نے کئی آنسو باندے نے. یار اس جلسے دا کیا رنگ ہوئے گا جتے خود کملی والا خطاب کرنے والا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو نبی کریم سرور عالم نے ورقہ بن نوفل کو واپس آ کے خدیجہ نو آکھیا خدیجہ میں تینے گل دساں. فرماؤ. میں خالی محمد بن عبداللہ نہیں ہاں میں محمد رسول اللہ ہاں. میں اللہ کا رسول ہاں. خدا دی قسم حضرت خدیجہ نے آکھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. تہاڈی گزری ہوئی زندگی ویکھ کے مینوں تہاڈے نبی ہون وچ شک رہی ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء بیٹھے سارے تسی سمجھدار ہو. 4 ذاتاں ایسی ہوندیاں نے کہ جو انسان نو بہتر سمجھدیاں.
سب تو پہلے بیوی جتنا اپنے خامد کو سمجھ دی اتنا اور کوئی نہیں سمجھدا. وہ راتاں بھی جاندی, اودیاں باتاں بھی جاندی, اخلاق بھی جاندی, کردار بھی جاندی. دوسرے نمبر تے یار ہوندا ہے جڑا یار نو چنگی طرح جاندا ہے میرا یار کیسا ہے. باہر دے بندے سمجھدے نے بڑا چودھری بڑا صوفی, یار نو پتہ ہوندا ہے اندروں کی کردا رہندا ہے. تیسرے نمبر تے غلام ہوندا ہے, نوکر جاندا ہے میرا آقا کیسا ہے. چوتھے نمبر تے رشتہ دار ہوندا ہے, قریبی وہ جاندا ہے میرا رشتہ دار کیسا ہے. سب تو قریبی رشتہ دار حضرت مولا علی, انہاں بھی کلمہ پڑھے. سب تو بڑا یار ابو بکر صدیق, انہیں بھی کلمہ پڑھے. سبحان اللہ. غلام حضرت زید, انہیں بھی کلمہ پڑھے. سبحان اللہ. بیوی حضرت خدیجہ, بیوی نے آخیا میں نے شاکی کوئی نہیں. ایمان نال سوچو کتنی پاک چادر سی کملی والے. سبحان اللہ. ورب سارے بیویاں والے بیٹھے ہو, تمہیں پتہ ہے بیوی تمہیں کی سمجھدی. جلسہ ختم ہوئے تسی جاؤ اج بیوی نو آکھو کہ میں پیر صاحب دا خطاب سنے, میں سچی توبہ کر لی, تو میں اللہ دا ولی مان. وہ آخی بہو پرسوں مارے گل یاد ہے ولیا بارے تینوں بیوی منن واسطے تیار نہیں, مینوں منن واسطے تیار نہیں. کہنی چیٹی چادر مدینے والے دی پہلی ملاقات تے آخیا میں اللہ کا رسول آخیا میں شاکی کوئی. سبحان اللہ. کیا طہارت والی چادر سی, کیا عصمت والی چادر سی رسول اللہ دی. تو کائنات میں سب تو پہلے مائی صاحبہ نے کلمہ پڑھیا, برادری کٹھی ہوگی, نبی کریم کوئے صبا تے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے سب تو پہلے اپنی برادری کا شکریہ ادا کیا. یہ حضور کی زندگی دی پہلی تقریر ہے, اسلام دی تحریک دا پہلا جلسہ ہے, کملی والے دا پہلا خطاب ہے. برادری ساری سامنے موجود ہے, بزرگ نے, جوان نے, بچے نے, پنڈال بھرے ہے, کوئی سبات حضور کھلوتے تھے. نبی کریم نے فرمایا میری قوم, میرے بزرگوں میں شکر گزار ہے تسا میری دعوت قبول کی تھی. نمبر 2, میری 40 سالہ زندگی تواڈے سامنے گزری. سچ دسو 40 سالہ میری چادر تے کوئی داغ نظر آیا؟ سب نے آخیا اللہ, کوئی داغ نہیں. حضور نے فرمایا 40 سالہ کدے بھول کے بھی میں جھوٹ بولیا؟ انہوں نے آخیا لا انت صادق, تو تے سچا ہے. سبحان اللہ. کدے خیانت کیتی ہے, دھوکہ کیتا ہے؟ لا انت امین, تو تے امین ہے. رسول اللہ نے تصدیق کرا کے فرمایا اگر میری صداقت تے میرے امانت تے اتنا یقین دے, قولوا لا الہ الا اللہ, پھر کہہ دیو اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں, انی رسول اللہ, میں اللہ دا رسول. سبحان اللہ. یہ لفظ کہن دی دیر سی, مجمع خسر پسر شروع ہو گئی. ہوں تو صادق تے امین کہہ رہے, ہوں خسر پسر شروع ہو گئی. بڑے مجمع سب تو پہلے ابو لہب کھڑا ہو گیا, نبی پاک کا سکا چاچا. علماء جلوہ فرما نے, اس خبیث نے اٹھ کے نبی پاک میں انگل دا اشارہ کر کے کیا تبن لک, نعوذ باللہ, اے محمد تو ہلاک ہو جائیں. اس واسطے دعوت کی تھی, اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنا چاہتا سی, دیکھا رب بنوانا چاہتا سی. رب نبی بنانا, مینوں بنانا, میں چودھری سا, دولت مند سا, تیرے تے چولہے چ کئی دن آگ نہیں بنتی, جو منہ تے آیا بکدا رہا. رسول اللہ کی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے. جدوں بندہ کوئی تحریک شروع کر دے, کوئی جماعت بنا, الیکشن لڑتا, انہوں اپنی برادری تے بڑا مان ہوتا. غیرہ ووٹ نہ بھی پائے, برادری تے اپنا سمجھ کے پائے گی نا. اسلام دی تحریک دا پہلا جلسہ تے سب تو پہلا بکواس ہی چاچا پیا کرے. نبی کریم دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے, روندیاں اکھاں نال نبی پاک نے اوپر ویکھیا, غیب جو مٹھی مٹھی آواز آئی, میرے محبوب تساں اینوں جواب نہیں دینا. یا اللہ بکواس پیا کرتا ہے, مینوں کہنا جواب نہیں دینا. قدرت دی آواز آئی, تیری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تکبیر, رسالت, عصمت مصطفیٰ. میرے محبوب تیری رحمت والی چادر تے داغ لگ جائے گا, بڑی بولنا. یا اللہ بکواس پیا کرتا ہے, مینوں کہنا بولنا نہیں.
نہ تینوں مندے نہ مینوں مندے، تیرا نام لینا بکواس کرتے ہیں، اپنا نام لینا گالیاں کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. کیسے لوگ نے؟ قدرتی میٹھی میٹھی آواز آئی، محبوب تو تبلیغ دا حق ادا کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میں کیا سی تو کیا دیتا ہے. کوئی مندا تے منے، نہیں مندا تے نہ منے. سجنا سی کسے دے منن دے محتاج نہیں ہاں. ابو لہب نہیں مندا نہ منے، ابو جہل نہیں مندا نہ منے، مکے والے نہیں مندے نہ منن، عرب والے نہیں مندے نہ منن. نہ تو منن دا محتاج، نہ میں منن دا محتاج. کملی والیا تو مینوں منی آ، میں تینوں منی آ. تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں محمد رسول اللہ کہاں. تو میرا نعرہ مار، میں تیرا نعرہ مارا. اسی کو کسی نے منن دے محتاج. مگر نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو حضور مجمع وال ویکھ رہے نے. ہنے کہندے سن صادق تے امین، ہن منہ پھیر گئے. کوئی نہیں میرا کلمہ پڑھن والا. بھرے مجمع چ حضرت مولا علی شیر خدا مجمع چیر دے حضور دے قریب. سبحان اللہ. 8 سال کی عمر. نبی کریم دی کملی دا پلہ پکڑ کے حیدر کرار نے چم کے اکھاں تے لایا. حفیظ کہنے لگا، وہ اٹھے اور بولے، میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب، گویا چشم پرنم ہوں. بڑی محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں. یا رسول اللہ کوئی مندہ منے، نہیں مندہ نہ منے، میں منن واسطے تیار ہوں. نبی کریم نے فرمایا مرحبا بارک. تو سب تو پہلے عورتوں نے کلمہ پڑھیا خدیجۃ الکبریٰ، مردوں نے پڑھیا حضرت زید صدیق اکبر، غلامہ نے پڑھیا حضرت زید نے، اور بچیاں نے پڑھیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. زید نو جدو نبی پاک سرور عالم نے اپنا بنایا اور بیٹا بلاندے، مکہ مشہور ہو گیا، زید نو محمد نے اپنا بیٹا بنا لیا. زید بن حارثہ بڑے امیر خاندان دے چشم و چراغ سن. بچپن میں قافلے نال جا رہے سن، ڈاکوؤں نے قافلہ لٹیا اور زید نو گرفتار کر کے گلے وچ غلامی دا توق پا کے منڈی چ بیچ دیتا. زید بکدا 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 حضرت خدیجہ تک پہنچا. پھر رسول اللہ سرور عالم دے زیر سایہ آ گیا. زید دا والد حارثہ ملکاں دی خاک چھان رہا، کدھر بچھڑیا پتر مل جائے، پتہ لگے میرا بیٹا گیا. اولاد دے غم بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، اولاد دیاں چوٹاں بڑیاں سخت ہو گئی. حارثہ بڈھے ہو چکے نے، پتر دے غم نے نڈھال کر دیتا ہے. ملک شام دے اندر، شام دے بازار میں حارثہ نے لاٹھی پکڑی ہے تے پھر رہے. مکے دے کچھ لوگ تجارت واسطے گئے، کچھ نبی پاک دے غلام بھی گئے. انہوں حارثہ دا چہرہ ویکھیا تو پہچان گئے کہ شکل زید نال ملدی ہے، یہ کوئی زید دا رشتہ دار ہے. انہوں قریب آ کے آخیا، بابا جی تسی زید دے کی لگدے ہو؟ مدت تو بعد نہ اپنے پتر دا نام سنیا. انہوں آخیا زید ساڈا پیر بھائی، ساڈا یار، ساڈے نال اٹھدا بیٹھدا. کتنے ہوندا ہے؟ مکے. انہوں نے رو کے آخیا میں تے بڑھا ہو گیا، زید نو تلاش کرنا. بڑے عرصے بعد پتر دا نام سنیا. واپس گیا اپنے بھائی نو نال لے کے تے زید مکے پہنچیا اپنے بیٹے نو آزاد کران واسطے کہ غلام ہے. میں جا کے آخا کہ جتنا پیسہ لینا جو لے لو، زید نو آزاد کر. مکے پہنچ کے انہیں پوچھیا بھائی محمد مصطفیٰ کا گھر کیڑا؟ پتہ لگا حضور دی بارگاہ چ آیا. روایات چاہتا ہے حارثہ سامنے آیا تو نبی پاک کھڑے ہو گئے. حضور فرماندے نے جدو سفید وال آ جان فرشتے بھی حیا کر. حضور نے دسیا کہ بڑا عہدہ احترام کرو. سرکار کھڑے ہو گئے.
زید دے والد نو ملے بیٹھے عرصہ کہندا میں بد نصیب زید دا والد ہاں زید کتے حضور نے فرمایا زید کسے کم واسطے گئے ہونے آ جاندا ہے عرصہ بیٹھ زید تو پہلے ہی عرصہ نے بات شروع کر دیتی کہ اے محمد میں سنیا تسی بڑے کریم ہو میرا پتر بچھڑیا ہے ڈاکواں پکڑیا منڈیاں جا کے بیچیا وکدا وکدا ایتھے آ گیا شکر ہے آج مل گیا کتنے پیسے دیاں تے میرے بچے نو آزاد کرو گے رسول اللہ دے آنسو نکل آئے فرمایا میں کو تیرے بچے نو غلام بنا کے رکھیا پیسے دی گل کیوں کرنا زید آوے جانا چاہتا ہے چلا جانا میرے مطلب کوئی رکاوٹ نہیں آ جاتا ہر سا کدے نبی پاک دا چہرہ ویکھے کدے دروازے وال ویکھے حضرت زید جدوں واپس مکے چ آئے نا تے سنگیاں دسیا با تیرا ابا تے چاچا حضور دی بارگاہ صحابہ کہندے نے وقت بڑا عجیب تے دکھی وقت سی جدوں مدت تو بعد وچھڑیا باپ بیٹے نال ملیا دونوں پاسوں ہچکیاں بن گئی زید نو باپ نے اپنے سینے لایا کدے لب چومے کدے متھا چومے شکر ہے میرے بیٹا تو مل گئے زید نے رو کے آخیا ابو میری امی دا کی یاد ہے عرصہ کہندے نے بیٹا تیرے غم وچ رو رو کے تیری ماں دی نظر ختم ہو گئی تیریاں بہناں صبح تو لے کے شام تک تیرا رستہ ویکھدیاں نے بیٹا پورا گھر ویران ہے تیرے نال ہی باہر سی تیرے تو بعد میں بھی بڑھا بڑھا ہو گیا ملکاں دی خاک جھاڑدا رہیا زید تیرا مالک بڑا کریم ہے میں تیرے مالک نال گل کر لئیے جلدی کر زید تن میں لے چلنا ماں نو جا کے مل بہناں نو جا کے مل مسلمانوں طرف جاؤ گے حضرت زید نے ابو جب بھی پا کے متھا چوم کے آخیا میرے ابو میری ماں نو میرا سلام آخیو بہناں نو میریاں دعاواں دیویو ابو جب تک کملی والا موجود ہے میں رسول دا دروازہ نہیں چھوڑنا کائنات میں کون ایسا پیار کرنے والا ہے جدا پیار ماں تو بھی ود ہوئے تے باپ تو بھی ود ہوئے تے جدا لاڈ بہنا پراواں تو بھی زیادہ ہوئے نبی کریم سرور عالم دے آنسو نکلا حضور نے فرمایا زید بیٹا میرے والوں کوئی پابندی نہیں جانا چاہنا جا میں بالکل نہیں محسوس کراں گا جا تیری ماں نابینی ہو گئی ہے جا تیرا باپ تینوں لین آیا چاچا لین آیا حضرت زید نے اپنی پگ لا کے رسول اللہ دے قدموں سے رکھی تاجدار بریلی دی روح کدھر پھردی سی احمد رضا نے آخیا زید نے رو کے آخیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے ایک کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا پتہ نہیں نبی پاک نے غلاماں نو کیڑی شراب پلا دیتی سی نشے نہیں اتر رہے تو میں دور نکل آیا عرض کر رہا سا کہ یہ چار خوش نصیب ذاتاں نے جنہیں سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا اور سب تو پہلے انہاں وچ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی آپ فرمانیاں نے میں خوش نصیب ہوں کہ جدوں میری شادی ہوئی سی نا یہ محمد بن عبداللہ نال ہوئی سی پھر چند سال گزرے میرا وہی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن کے سامنے آیا سبحان اللہ سبحان تو آپ کو اعزاز حاصل ہے ساری زندگی رسول اللہ سرور عالم نے حضرت خدیجہ دے پیار نو نہیں بلایا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں ایک باری نبی پاک نو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی ہمیشہ اس بڑھی عورت کا ذکر کر بیوہ تے بڑھی تے ادھیڑ عمر دی جبکہ اللہ نے تانوں اس نالوں اچھیاں بیویاں دتیاں نے خوبصورت جوان تے تسی ہر وقت بڑھی عورت کا ذکر کر فرمانیاں نے رسول اللہ دے چہرے دا رنگ بدل گیا حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ دے بارے چ کمزور لفظ نہ آکھی خدیجہ ہوئے جنہوں میں کوئی نہیں سی مندا انہیں میں رسول سبحان اللہ جنہوں لوگ میں پتھر مار دے سنو میرے زخموں تے پٹھیوں پڑتی سی جنہوں لوگوں نے میرے تے دولت بند کر دیتی اس نے خدا نے میرے قدمت رکھ دیتی
مائی صاحبہ فرمانی ہے جدوں بھی قربانی ہونی نا تے نبی پاک نے جانور ذبح کرنا تو سب تو پہلے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو حضور نے گوشت بھیجنا سبحان تے خدیجہ دی روح راضی ہوئی مائی صاحبہ نال نبی پاک سرور عالم نو بڑی پیار سی اور پیار دی انتہا ہے کہ مائی صاحبہ جب تک زندہ رہی نے رسول اللہ نے دوسری شادی نہ سوچی اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ جو درجات بلند فرمائے ساڈی ماں ہے رسول اللہ دی بیوی ہے اسی ایمان والے ہیں مینوں خوشی ہوئی ہے کہ آج میں اپنی عظیم ماں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ انہوں نے روح ساڈے تے راضی رکھے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے خدا اس مسجد نو آباد کرے آباد کرن والے نو آباد کرے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی بخشش فرمائے رمضان پاک دیاں سعید ساتاں سعید گھڑیاں زندگی چ اللہ بار بار نصیب فرمائے یا علماء حق دا انتہائی ممنون ہاں کہ جنہاں نے بڑی شفقت دا مظاہرہ کر دیا مینوں کیا کہ تو کچھ کہہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں دونوں جہان دیاں خیراں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے میرے بھائی حاجی محمد اعظم صاحب کچھ علیل نے آج نہیں آ سکے دعا کرو اللہ انہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بہت سارے دوستاں نے مائیاں بڑا دعا دی درخواست کیتی ہے مالک تو جاننا ہے کون تیرے کو کی منگتا ہے اپنے حبیب دا صدقہ سب دیا جولیاں پا میرے اللہ ساڑیاں ماواں بہنا بچیاں شرم و حیا دیاں چادراں عطا کر نوجواناں نو بے راہ روے کو بچا صراط مستقیم تے چلا یا اللہ سنو ذوق بندگی ساڑیاں آن والی نسلوں نو بھی حضور دا غلام بنا کے یا اللہ قیامت اور قبر بھی نبی پاک کے سامنے شرمندہ ہونے تو بچانا صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد